آگے شاعر نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، دھرتی نہیں سارا گگن بول رہا ہے، دھرتی نہیں سارا گگن بول رہا ہے، سرکار کی خوشبو ہے چمن بول رہا ہے، سرکار کی خوشبو ہے چمن بول رہا ہے۔ ہم نے تو کبھی ایسا جنازہ نہیں دیکھا، ہم نے تو کبھی ایسا جنازہ نہیں دیکھا، یہ تاج الشریعہ کا وطن بول رہا ہے، یہ تاج الشریعہ کا وطن بول رہا ہے۔ اور کردار سے اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے، اور کردار سے اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے۔ یہ میں نہیں سنجر کا حسن بول رہا ہے، یہ میں نہیں سنجر کا حسن بول رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے کہ آج کا میرا موضوع ہے سیدنا سرکار خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ پر۔ عزیزان گرامی، کیونکہ رجب المرجب کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور کل آنے والا 6 رجب المرجب ہے، اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، تو میں نے بہتر سمجھا کہ آج کا جمعہ جو ہے سیدنا سرکار غریب نواز کا ذکر کروں، کیونکہ یہی مناسب اور بہتر ہے۔ کیونکہ اولیاء اللہ کا ذکر جو ہے جتنی مرتبہ سنا جائے یا جتنی مرتبہ اولیاء کا ذکر کیا جائے اتنا ہی جو ہے لطف ملا کرتا ہے، اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہندوستان کی سرزمین پر نہ جانے کتنے بادشاہ آئے چلے گئے، اور نہ جانے کتنے راجا فنا کی گھاٹ اتر گئے، اور نہ جانے کتنے اجڑ کر بسے، لیکن آج بھی ان کا روزے کا کلش ویسے ہی چمک رہا ہے جو صدیوں پہلے چمک رہا تھا۔ عزیزان گرامی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو جیتے ہیں، اللہ کے لیے جو جیتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں۔ بظاہر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دیکھیے آج ہر امیر آدمی غریب کو جو ہے کپڑے کے ذریعے مدد کرتا ہے، پیسوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، دیگر مالی اشیاء کے ذریعے مدد کرتا ہے، لیکن سرکار غریب نواز میں ان کی بارگاہ میں اگر کوئی مجبور آیا تو اس کی بھی مدد فرمایا کرتے، کوئی حاجت روائی آیا تو اس کی بھی حاجت روائی کو پورا کیا کرتے۔ آج بھی اجمیر کی دھرتی پر رہ کر غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی بندہ ہمیں کوئی چھوٹا سا تحفہ لا کر دے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ ہمیں بڑا تحفہ لا کر دے تو اور بھی زیادہ ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں ہزاروں ہزار تحفوں میں سب سے بڑا تحفہ ہو سکتا ہے، لیکن سرکار غریب نواز نے جو ہمیں تحفہ لا کر دیا، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، یعنی ایمان کی دولت سرکار غریب نواز نے ہمیں لا کر دی۔ یعنی اگر ایک معمولی بندہ اگر ہمیں تحفہ لا کر دے، گفٹ لا کر دے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یعنی تاریخ بتاتی ہے کہ سیدنا سرکار غریب نواز نے 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، بلکہ 90 لاکھ کفار کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا، ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا، ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ، ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ۔ عزیزان گرامی، میں اور آپ کو آگے بتاتا چلوں، سرکار غریب نواز کا عرس شریف آتا ہے، سرکار غریب نواز شریف کا عرس شریف آتا ہے تو ایک طرف لوگوں کا ہجوم نظر آتا ہے جو اجمیر کی طرف چل پڑتا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا طبقہ ہے جو لوگوں کو سیدنا سرکار غریب نواز کے دربار میں جانے سے روکنے کی تن من دھن لگا دیتا ہے۔ لیکن آپ حضرات کو معلوم ہے دیوانوں کی جماعت کبھی رکی ہے نہ رکے گی، دیوانوں کی جماعت کبھی رکی ہے نہ رکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس ہستی کا پیار صرف ہندوستان کے لوگوں میں نہیں بلکہ دنیا کے لوگوں کے دلوں کے اندر اس قدر عطا
عطا کیا ہے، اس قدر اللہ نے اس مقدس ہستی کا پیار لوگوں کے دلوں میں بٹھایا ہے کہ روکنے والوں کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی، لیکن لوگوں کا ہجوم آج بھی اجمیر معلیٰ میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے اجمیر چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا، اجمیر چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا، خواجہ لٹا رہے ہیں صدقہ علی کے گھر کا، خواجہ لٹا رہے ہیں صدقہ علی کے گھر کا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ عرس منانا کہاں سے ثابت ہے، لوگ مزارات پر جانا کہاں سے ثابت ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال جو ہے شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے کر جایا کرتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، پھر جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو وہ بھی جو ہے ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے کر جایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا تو وہ بھی جو ہے ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے کر جایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو وہ بھی جو ہے ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے کر جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد حیدر کرار داماد پیغمبر حضرت علی کا دور آیا تو وہ بھی ہر سال جو ہے شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے کر جایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول جایا کرتے تھے انہیں فیض دینے کے لیے، اور ہم جایا کرتے ہیں ان سے فیض لینے کے لیے۔ اللہ کے رسول کے فرمان سے اور خلفائے راشدین کے اس عمل سے پتہ چلا کہ مزارات پر جانا یہ ہمارا طریقہ نہیں بلکہ خلفائے راشدین کا طریقہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج جو ہم اولیاء کرام کا عرس مناتے ہیں، انشاءاللہ کل قیامت کے دن اس کی برکتیں ہمیں دیکھنے کا موقع نصیب ہوگا۔ اولیاء کرام سے جو ہے نسبت اپنی جوڑ لو، اولیاء کرام سے محبت کرو، انہیں چاہو، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، جہنمیوں کی سب کھڑی ہوگی، جہنمی لوگ سب بنا کر کھڑے ہوں گے اور ایک جنتی مرد ان کے پاس سے گزرے گا۔ ایک جہنمی آگے بڑھ کر اس جنتی مرد سے کہے گا میں وہی شخص ہوں جو دنیا میں تمہیں پانی پلایا تھا۔ دوسرا جہنمی آگے بڑھ کر کہے گا اس جنتی مرد سے میں وہی شخص ہوں جو دنیا میں جو ہے تمہیں وضو کرایا کرتا تھا۔ تیسرا جہنمی آگے بڑھ کر کہے گا میں وہی شخص ہوں جو دنیا میں تمہارا فلاں کام انجام دیا کرتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ جنتی گزرے گا تو یہ جہنمی اس سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہارا فلاں کام انجام دیا کرتے تھے۔ تو وہ جنتی مرد جو ہے رب کی بارگاہ میں ان جہنمیوں کی شفاعت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس جنتی مرد کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور اس جنتی مرد کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان جہنمیوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اگر عام بندہ جنتی مرد کی خدمت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرے، تو جو جنت کے بالا خانے میں رہنے والے اولیاء ہیں، اگر کوئی ان کا عرس منائے، ان کا اگر کوئی نام لیتا ہے، ان کا اگر کوئی سچا غلام بن جاتا ہے، ان کے اگر کوئی نقش قدم پر چلے گا، کل قیامت کے دن یہ اولیاء بھی اپنے غلاموں کو دیکھیں گے، پہچانیں گے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ اسی لیے شاعر نے کہا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے وہ ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے وہ ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر آپ اللہ والوں سے جڑے رہیں گے تو اس کے بے شمار آپ کو فائدے دنیا میں بھی دیکھنے کو ملیں گے، آخرت میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ سرکار غریب نواز اپنے والد کی طرف سے حسینی سید ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، یعنی اللہ کے رسول سے جو فیضان سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کو ملا تھا، وہ فیضان ان کے ذریعے امام حسن اور امام حسین کو ملا۔
फिर वो फैजान के 2 दरिया हुए, फिर आगे बढ़ते गए, फिर वो दोनों दरिया जो है सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की जाते बाबरकत वाली जिंदगी में आकर मिल जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदना सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन के अखलाक और किरदार आप जरा देखें, जरा तवज्जो फरमाएं, कितने प्यारे अखलाक थे सैयदना सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। सैयदना सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े होकर गरीब नवाज नहीं बने, बल्कि जब पैदा हुए तो गरीब नवाज बनकर पैदा हुए तो गरीब नवाज बनकर पैदा हुए। एक रिवायत में आता है सैयदना सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने माँ के गोद में जो है अपनी माँ के गोद में दूध पी रहे थे। एक गरीब खातून जो है आपकी वालिदा के पास आती है, उसके गोद में जो है एक बच्चा होता है, वो बच्चा रो रहा होता है, तो सैयदना सरकार गरीब नवाज की वालिदा उस गरीब खातून से फरमाती है तो अपने बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाती? वो कहने लगती है मैं दिन भर कुछ खाती नहीं तो मेरे थनों में दूध नहीं आता। इतना सुनना था जो सैयदना सरकार गरीब नवाज अपनी वालिदा का दूध पी रहे थे, पीते पीते दूध पीना छोड़ देते हैं और अपना हाथ उठाकर अपने हाथ के उंगली से उस गरीब औरत के बच्चे की तरफ इशारा करते हैं। सैयदना सरकार गरीब नवाज की वालिदा समझ जाती है और फिर उस गरीब खातून के बच्चे को अपने गोद में लेकर दूध पिलाती है। जब वो गरीब खातून का बच्चा दूध पीकर सैराब हो जाता है तो मुस्कुराने लगता है। जब वो गरीब खातून का बच्चा मुस्कुराने लगता है तो सैयदना सरकार गरीब नवाज के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, ये थे गरीब नवाज। और तारीख में यहां तक आता है सैयदना सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र जब 4 या 5 साल की थी, लेकिन आज के दौर में आज के बच्चे 4 या 5 साल की उम्र के बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, शरीर होते हैं, ना जाने मोबाइल चलाते हैं, गेम में मसरूफ रहते हैं। लेकिन सैयदना गरीब नवाज के बचपने पर कुर्बान जाओ, उनके अखलाक और किरदार पर कुर्बान जाओ। रिवायतों में आता है सैयदना सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र जब 4 या 5 साल की थी तो आप अपनी वालिदा से फरमाते अम्मी जान आज अच्छे अच्छे खाने बनाओ। जब आपकी वालिदा अच्छे अच्छे खाने बनाकर तैयार कर देती तो सैयदना सरकार गरीब नवाज मोहल्ले में चले जाते और मोहल्ले में जाने के बाद गरीब बच्चों को चुन चुन कर अपने घर लाते और उन गरीब बच्चों को दस्तरखान बिछाकर खाना खिलाते। जब वो गरीब बच्चे खाना खाने लगते तो गरीब नवाज अपनी वालिदा से लिपट जाते, कहते अम्मी जान देखो देखो, जब गरीब खाना खाता है तो दिल को कितना सुकून नसीब होता है, दिल को कितना सुकून नसीब होता है। हमें नाज है बस तुझ पर, किसी और पे नाज नहीं, हमें नाज है बस तुझ पर, किसी और पे नाज नहीं, तेरे जैसा जमाने में कोई बंदा नवाज नहीं। अजीज़ान गिरामी, तो हमें चाहिए कि सैयदना सरकार गरीब नवाज की जिंदगी को पढ़े और उनके अखलाक और किरदार को अमल करने की कोशिश करें। आज हम हालात की शिकायत करते हैं कि हमारे हालात बड़े खराब हैं, हमारे मदरसों को तोड़ा जा रहा है, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमें नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, अजान पर पाबंदी लगाई गई है। आज हिंदुस्तान में ये हालात चल रहे हैं, ये कोई मामूली नहीं, पहले ही से थे। यानी सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए तो आप पर भी पानी बंद कर दिया गया था। आप जब नमाज पढ़ते तो ये कुफ्फार कहते ये फकीर नमाज पढ़कर हमारी जमीन को पवित्र कर रहा, इसे यहां से निकालो। जब अजान होती तो ये दुश्मनाने इस्लाम कहते अगर मोहल्ले के अंदर अल्लाह अकबर की सदा का नगमा गूंजेगा तो हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। यानी बेशुमार आपके भी हालात, ऐसा नहीं कि सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो आपके कोई जो है हालात अच्छे थे, बड़े खराब थे। अजान पर आप पर भी पाबंदी थी। इस जमाने तो हम वुजू बनाते हैं, लेकिन उस दौर में तो जो है वुजू बनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। यानी बेशुमार आप पर मुश्किलें आई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सैयदना गरीब नवाज डर गए? क्या पीछे हट गए? क्या इस्लाम की तालीमात को आपने रोक दिया?
کیا آپ نے داڑھی منہ ڈالی؟ کیا آپ نے نماز کو ترک کر دیا؟ نہیں نہیں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کے لیے سامان پیدا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر ساری دنیا والے مل کر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اتنا ہی نقصان تمہیں پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہاری مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ یا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ساری دنیا والے مل کر تمہیں نفع فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہاری مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی سرکار غریب النواز پر جو ہے بے شمار پریشانیاں آئی، مصیبتوں کی شکار آپ ہوئے، لیکن آپ کا ایمان مضبوط تھا، آپ کا عقیدہ مضبوط تھا، آپ ڈرے نہیں بلکہ ڈٹ کر جو ہے دین متین کی آپ خدمت کرتے رہے، دین کا آپ کام کرتے رہے۔ پیغام آپ میرے ساتھ لیتے جائیے۔ آج ہم غریب نواز کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کی سیرت پر عمل نہیں کرتے۔ سیدنا غریب نواز کا عرس منانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے نام سے فاتحہ خوانی کرو، چھٹی کرو۔ عرس منانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مسجد میں جمعہ کے صرف جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ آؤ، تقریر سنو، جمعہ کی نماز پڑھ کر چلے جاؤ اور وارم بھر نماز نہ پڑھو۔ سیدنا سرکار غریب نواز کا عرس منانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کہیں غریب نواز کے نام سے جلسہ ہو رہا، اس جلسے میں چلے جاؤ، آ جاؤ، نماز چھوڑ دو۔ غریب نواز کا عرس منانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غریب نواز کا صرف نعرہ لگاؤ کہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غریب نواز کا عرس منانے کا مطلب تبھی ہوگا جب ہم جس کی یاد ہم منائے ان کے نقش قدم پر چلیں، جن کی ہم یاد منائے ان کے طریقے پر عمل کریں، تبھی مقصد پورا ہوگا۔ یعنی عرس منانے کا مطلب اسی وقت آخر ہوگا جب ہم اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلیں گے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر کی دھرتی پر بیٹھ کر یہی تو پیغام دیا کرتے تھے کہ نمازوں کی پابندی کرو۔ سرکار غریب نواز اجمیر کی دھرتی پر بیٹھ کر یہی تو پیغام دیا کرتے تھے، نمازوں کی پابندی کرو، ایمان پر مضبوط رہو، قائم رہو۔ عزیزان گرامی، ایک روایت میں آتا ہے سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک سفر کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ سفر میں ایک ایسے شخص کو جو دیکھا جو نابینا تھا، یعنی اندھا تھا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تم نابینا کیسے ہوئے؟ وہ شخص کہنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آنکھ عطا کیا تھا، غیر محرم پر میری آنکھ پڑی تو غیب سے آواز آئی، غیر محرم کو آنکھ سے دیکھ رہے ہو اور مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا اللہ، جن آنکھوں کو تو نے نعمت بنا کر مجھے دیا ہے، اب میں ان آنکھوں سے کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا، اب تو مجھے نابینا کر دے۔ سیدنا سرکار غریب نواز کی تعلیمات ہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو سنبھال کر رکھو۔ لیکن آج ہم موبائل کھولتے ہیں تو موبائل میں نہ جانے کتنی گندی گندی تصویریں ہم لوگ دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، گانے سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ریلز دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ہم سرکار غریب نواز کا عرس مناتے ہیں، دوسری طرف ہم اپنی نگاہوں کو گندا کر رہے ہیں۔ بتاؤ کل قیامت کے دن سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ہم جائیں گے تو انہیں کیا منہ دکھائیں گے؟ ذرا غور کرو اے ایمان والوں، اور ذرا تصور کرو جب ہم مریں گے، قبر میں جائیں گے نا، جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہم سے تیسرا سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول قبر میں تشریف لائیں گے تو بتاؤ کیا ہم اپنی ان گندی آنکھوں سے اللہ کے رسول کا دیدار کر پائیں گے؟ اللہ کے رسول کو دیکھ پائیں گے؟ بتاؤ اگر کوئی ہمیں شربت پلائے گندے پیالے میں تو کیا ہم پیئیں گے؟ اگر کوئی ہمیں گندے پیالے میں شربت پلائے تو ہم پینے کے لیے تیار نہیں، تو ہم اپنی گندی آنکھوں سے اللہ کے رسول کا دیدار کیسے کر پائیں گے؟ عزیزان گرامی، اس لیے اپنی آنکھوں کو گندگی سے بچاؤ، اپنی آنکھوں سے بری چیزیں دیکھنے سے بچاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ عزیزان گرامی، اگر آپ قبر میں اللہ کے رسول کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو جو ہے بری چیزوں سے بچائی رکھیں۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے آج کا نوجوان
ایک طرف اپنی آنکھوں کو بری چیزیں دیکھ کر گندا کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف اللہ والوں سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ عزیزان گرامی، اللہ والوں سے سچی محبت اسی وقت ہوگی ہم عرس منانے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی پر عمل کریں، یہ سچی محبت ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی قسم کی غلطیاں خامیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو سیدنا سرکار غریب نواز کے اخلاق اور کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، ہر گھر میں جلاؤ مسلک احمد رضا کا چراغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔